بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 112 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہودی بولے کہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہودی اور عیسائی، یعنی یہودی بھی بولے عیسائی بولے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، یعنی صرف یہ ان کی آرزو ہے، یہ صرف ایسا سوچتے ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی بات کہتے ہیں تو اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس بات پر تم کوئی دلیل اپنی کتاب سے لے آؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ کیوں نہیں جس نے اپنا منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے نیکی کو پہنچایا تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ پھر وہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 113 میں ارشاد ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جاہلوں نے ان پہلے جیسوں کی جیسی بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہودی بولے ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہے، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہو، اور جو ان احکام کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں یعنی عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ دیکھو کہ یہودی عیسائی توریت اور انجیل دونوں پڑھتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں آپس میں برابر ہیں۔ کذالک قول، اسی طرح اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے، یعنی جس طرح یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دین کو جھٹلاتے تھے اسی طریقے کو دیکھ کر عرب کے جو کفار تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی نفی کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔